پاکستان زرعی ملک، فصل کی کاشت کے لیے کھاد ضروری مگر وہی نایاب۔ گندم جیسی اہم فصل متاثر ہونے لگی۔ 8 سے 9 ہزار کی ڈی اے پی کی بوری 13 سے 14 ہزار میں ملنے لگی۔ 3800 میں ملنے والی یوریا کھاد کی بوری بلیک میں 5500 روپے کی کر دی گئی۔ کھاد کی عدم دستیابی اور بلیک میں فروخت پر چنیوٹ کے کسانوں نے پریس کلب سے ڈپٹی کمشنر دفتر تک ریلی نکالی۔ کسان اتحاد کے ضلعی رہنما شریک ہوئے۔ ایک تو کھاد ملتی نہیں، ملے تو مہنگی ملتی ہے، گندم کی فصل متاثر ہو رہی ہے، انتظامیہ بے بس نظر آتی ہے۔ کسانوں نے کھاد کی فراہمی کے ساتھ شوگر مل سے ادائیگی یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کیا۔ ایک تو ہمیں یوریا کھاد جو ہے وہ مہنگے داموں مل رہی ہے، بلکہ مل بھی نہیں رہی، بہت سفارشیں کروانی پڑتی ہے تب ملتی ہے، اور پہلے یوریا بلیک ہوتی تھی، اب اس وقت فاسفورس بھی ہو رہی ہے، ڈی اے پی نیٹرو فاس وغیرہ بھی، اور ان کا ریٹ بھی بڑھا دیا گیا ہے، مہنگی کر دی گئی ہے جو کہ کسان کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ گوجرا میں یوریا کھاد کا بحران شدید، 3800 روپے کی بوری 5500 روپے کی ملنے لگی۔ کھاد کا حصول کسانوں کے لیے خواب بن گیا، ارباب اختیار سے نوٹس کا مطالبہ۔ جنگ میں کھاد کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ بیرون ملک سے آنے والی کھاد بھی نہ پہنچ سکی۔ NFML کی جانب سے یوریا کھاد کی فراہمی ابھی شروع نہ ہو سکی۔ گندم کی کاشت متاثر، کاشتکار پریشان، یوریا کھاد کا کوٹا بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ میں کھاد کی قلت اور بلیک مارکیٹنگ کا مسئلہ سر اٹھانے لگا۔ بیرون ملک سے آنے والی کھاد بھی نہ پہنچ سکی۔ NFML کی جانب سے یوریا کھاد کی فراہمی تاحال شروع نہ ہو سکی۔ کھاد کے عدم فراہمی اور بلیک مارکیٹنگ پر کسان بورڈ نے سر جوڑ لیے۔ مرکزی رہنما کسان بورڈ ڈاکٹر عبدالجبار خان، سرپرست اعلیٰ کسان بورڈ فرید مگیانہ، ضلعی صدر حاکم خان سیال اور دیگر کسان رہنماؤں کی اجلاس میں شرکت۔ کسان نمائندوں نے مارکیٹ میں کھاد کی موجودہ اسٹاک کو ناکافی قرار دے دیا۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان کا کہنا تھا کہ یوریا کھاد میسر نہیں، جہاں میسر ہے وہاں ذخیرہ اندوز مال بنا رہے ہیں۔ نیشنل فرٹیلائزر مارکیٹنگ لمیٹڈ کی جانب سے امپورٹڈ کھاد کی فراہمی نہیں کی گئی۔ اس وقت ملک بھر میں اور بالخصوص پنجاب میں گندم کی تقریباً 90% کاشت جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، اور اب پہلا پانی لگانے کے لیے گندم کو یوریا کی سخت ضرورت ہے، اور ہر کاشتکار نے ہر ایکڑ میں یوریا کھاد ڈالنی ہے، لیکن مارکیٹ میں کھاد دستیاب نہیں ہے۔ عام طور پر یا تو ڈی سی صاحب، اے سی صاحب اور دیگر افسران کی چٹ پر، پرچی پر کھاد مل رہی ہے، یا اگر کہیں ملتی ہے مارکیٹ میں تو وہ بلیک میں ملتی ہے۔ دوسری جانب جنگ میں کھاد کی سرکاری نرخوں پر عدم فراہمی پر کاشتکار سراپا احتجاج۔ بجلی کی اوور بلنگ اور گنے کی عدم ادائیگی پر کسان اتحاد پریس کانفرنس۔ ضلعی صدر ندیم حیدر شاہ، سینئر نائب صدر سید فخر شاہ، جنرل سیکرٹری محمد انور سیال شریک ہوئے۔ کاشتکار رہنماؤں کا کہنا تھا کہ 8-9 ہزار والی ڈی اے پی 13 سے 14 ہزار روپے میں مل رہی ہے۔ مل مالکان کی جانب سے واجبات بھی نہیں دیے جا رہے۔ شکر گنج مل مالکان نے کاشتکاروں کے کروڑوں روپے ادا کرنا ہے۔ رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ کاشتکاروں کے استحصال کو بند کرانے کے لیے اقدامات کرے۔ حکومت اجناس کی قیمت، کھاد کے مصنوعی بحران اور بجلی پر بھی بیجا ٹیکسز ختم کرے۔ آج کا جو احتجاج اور پریس کانفرنس ہے، ہمارے مرکزی چیئرمین جناب خالد حسین بٹ صاحب کی اپیل پہ یہ کیا گیا ہے۔ اس میں جو مختلف ایشوز ہیں جو کسان کو ہر وقت درپیش رہتے ہیں، ان میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ واپڈا کی اوور بلنگ کا ہے، اس پہ ہر وقت ہمارا شدید احتجاج رہتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو کسانوں کو درپیش ہے وہ اس وقت جنگ میں گنے کی بقایا جات کا، رقوم کی بقایا جات کا ہے۔ جنگ میں کھاد کی قلت پر انتظامیہ کا ضلع بھر کے ڈیلرز کے ساتھ اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر نے 93 منظور شدہ پوائنٹس پر کھاد کی فراہمی پر رپورٹ طلب کر لی۔ ڈپٹی کمشنر نے کھاد کمپنیوں کے نمائندوں سے رابطہ کر کے مسائل کی نشاندہی کی ہدایت کر دی۔ چنیوٹ میں کسان اتحاد کے ڈپٹی کمشنر آصف رضا سے مذاکرات کامیاب۔ کھاد مافیا کے خلاف سخت کارروائی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا کا کہنا تھا کہ کھاد مافیا کے خلاف پہلے ہی سخت کارروائی کر رہے ہیں۔ متعدد FIRs اور جرمانے کیے جا چکے ہیں۔ کاشتکاروں کے لیے کسی مافیا کو معافی نہیں دیں گے۔ کسان رہنماؤں نے ڈپٹی کمشنر کی یقین دہانی پر اظہار اطمینان کیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں چنیوٹ میں کسان اتحاد کے ڈپٹی کمشنر آصف رضا سے مذاکرات۔ کسانوں کا استحصال نہ روک سکا۔ فیصل آباد انتظامیہ کی غفلت کے باعث کسانوں سے کم قیمت پر گنا خریدا جانے لگا۔ تحصیل صدر میں فرضی بل بنا کر گنا خریدنے کا انکشاف۔ تحصیل صدر کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی کنڈے قائم۔ ڈشکوٹ، پینسرا، اناسی، موڑ جہانگیر، ستیانہ، سمندری سمیت دیگر علاقوں میں غیر قانونی کنڈے قائم۔ کنڈا شوگر مافیا سرکاری ریٹ سے کم قیمت پر گنا خریدنے لگے۔ سرکاری ریٹ کے بجائے 350 سے 370 روپے فی من گنا خریدا جانے لگا۔ فخر ہند سپر چائنا 40 اقسام کے گنے کے دام سرکاری ریٹ سے کم کسانوں کو دیے جانے لگے۔ واضح رہے حکومت پنجاب کی جانب سے گنے کی فی من قیمت 400 روپے مقرر ہے۔
क्रशिंग सीजन का आगाज। टोबा टेक्सिंग में गन्ने से भरी ट्रॉलियां मौत बांटने लगीं। 2 हफ्ते में 4 हादसात। शहर की अहम और मसरूफ शाहराहों पर ओवरलोड ट्रॉलियों का राज। एहतियाती तदाबीर न होने के बराबर ट्रैफिक पुलिस ने भी आंखें बंद कर ली। ये भरी ट्रालियां भी मौत का पैगाम देने लगीं। 2 हफ्ते में 4 हादसात रिपोर्ट हुए। शहर की अहम और मसरूफ शाहराहों पर ओवरलोड ट्रालियों का राज है। एहतियाती तदाबीर भी न होने के बराबर हैं। ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई की बजाय आंखें बंद रखने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। शहरी कहते हैं ओवरलोड ट्रालियां शहर के दरमियान से गुजरती हैं। मुख्तलिफ सड़कों पर ओवरलोडिंग के बायस गन्ने की ट्रालियां उलटना मामूल बन गया। 300 मन वजन बर्दाश्त करने वाली ट्रॉली पर 800 मन से ज्यादा गन्ना लोड किया जाता है। ओवरलोडिंग के बाद रोड तबाह जाने दाव पर लग गई। कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੰਨੇ ਵਾਲਾ ਟਰਾਲੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਗੰਨਾ 900 ਮਣ ਲੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 300 ਮਣ ਤੱਕ ਅਲਾਓ ਆ। 900 ਮਣ ਲੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ। जी सर्दी के शुरू होते ही गन्ना स्टार्ट हो चुका है और रोडों पे जो है ना इन लोगों ने मौत बांटनी शुरू कर दी है। मौत ऐसे बांटनी शुरू कर दी है कि ट्राली की कैपेसिटी होती है आधी ट्राली की या उसके अंदर अंदर रखने की। ये गन्ने का सीज़न शुरू हो चुका है। जो गन्ने की ट्रालियाँ शहर टोबा टेक्सिंग से गुजरती हैं, इसको 2 मोटरवे लगती हैं। ये टोबा टेक्सिंग की खुशकिस्मती है कि यहाँ पे 2 मोटरवे होने के बावजूद ये देखें, आपको अगर कैमरा मैन दिखाए वो सामने एक बिजली का पोल गन्ने की ट्राली की वजह से टूटा हुआ है। तो ये हमारा इंतजामिया से मुतालबा है गन्ने की ट्रालियों को जो शहर से गुजरती हैं, ये ट्रालियाँ नहीं, ये मौत हैं। शहरी कहते हैं हादसात से बचने के लिए गन्ने वाली ट्रालियों के शहर में दाखिले पर पाबंदी और ओवरलोडिंग पर भारी जुर्माने किए जाएं। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा नायाब। खवातीन सस्ते आटे के हसूल के लिए ख्वार होने लगीं। कभी आटा आता नहीं तो कभी दीगर अशिया खरीदने की शर्त लगा दी जाती है। गरीब के लिए हालात मुश्किल से मुश्किल तर होने लगे। आटे की किल्लत बरकरार। खवातीन सस्ते आटे के हसूल के लिए घंटों इंतजार करने पर मजबूर। सुबह से शाम तक आटे का इंतजार करते हैं मगर आटा नहीं मिलता। खवातीन की दुहाई, बोलिंग घरों से काम छोड़कर सारा दिन इंतजार करते हैं मगर कोई नहीं पूछता। आटा कभी कभार ही मुश्किल से मिलता है वरना रोजाना खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। भैन सुबह सजरे तो आने हैं, शाम तक बह के जलील होकर चल जाने। आटा नहीं मिलता है। काफी दफा ही आ गए, गेड़े ला ला के थक गए हैं। ਅਸੀਂ घर ਦੇ भी काम करने होंगे जाके। आपने बोर्ड भी लेना, सब कुछ ही करना है। हुकूमत भी आप खुद करते, पर आटा तो आवाम को सुकून से आटा तो मिलना चाहिए ना। गरीब खवातीन का इम्तहान खत्म होने की बजाय बढ़ने लगा। आटा मिल जाए तो इंतजामिया की जानिब से 1500 रुपए का सामान खरीदने की शर्त रख दी जाती है। अगर हम आटा लेने आते घर से 650 का, ये लोग कहते हैं कि 1500 का पैकेज होगा तो आपको आटा मिलेगा। इससे हमें फिर क्या फायदा? अगर हमारी जेब में इतने पैसे हो के हमें आटा 15 घर से 2200 का थैला नहीं खरीद सकते। अब इन लोगों ने जिद लगाई कि आटे के साथ आपको घी नहीं मिलेगा। घी अलग से लो, फिर सौदे आटे के साथ 600-700 का सौदा भी और लो। खवातीन ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की वाफिर मिकदार में फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम का हसूल ख्वाब बन गया। रिटेलर्स की जानिब से इजाफी रकम की कटौती पर शहर की मुतादिद डिवाइसेस बंद कर दी गई। खवातीन दर बदर BISP प्रोग्राम इंतजामिया पर बरस पड़ी। इंतजामिया की नाअहली, मुस्तहिक खवातीन दर बदर हो गईं। रिटेलर्स की जानिब से इजाफी रकम की कटौती पर शहर भर की मुतअद्दिद डिवाइसेस बंद कर दी गईं, जिसके बाइस खवातीन को मुश्किलात दरपेश। इमदादी रकम का हसूल नामुमकिन हो गया। BISP इंतजामिया की जानिब से मुतबादिल हिकमत अमली न बनाए जाने पर खवातीन नाला। मेरा भाई अगे आया है दो अल्फाटा कोल सानू पैसे मिलते रहे। हुण असी 4 वेरी किराया 300 भर भर के धक्के खा के हुण इत्थे आईयां। राजबाग उतले दुकाना बंद हैं, उतो सानू नहीं मिले। 4 वेरी मेरे 28 तारीख दे आयो पैसे, मैसेज आयो, मैनू नहीं मिले। इमदादी रकम के हसूल के लिए दूर दराज के इलाकों से आने वाली खवातीन परेशान। घंटों इंतजार के बाद खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। हैबर चौक से आया और सुबह से आया जाना दे, लेकिन पैसे नहीं मेरे वैसा हर पास से बंद हैं। किराया सानू उतू बंद हैं, धक्के सानू उतू खान दे पाया। मुस्तहिक खवातीन ने इंतजामिया से नोटिस लेने, करीबी रिटेलर शॉप फाल कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग। डिवीजन भर के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी, तालीमी उमूर मुतासर, तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। फैसलाबाद में असातिज़ा की खाली सीटों की तादाद 5800 हो गई। तोबा के 16 सरकारी कॉलेजेस में 193 सीटें असातिज़ा की तैनाती की मुंतज़र हैं।
اساتذہ کی خالی سیٹوں پر بھرتیاں نہ ہو سکیں۔ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی خالی سیٹوں کی تعداد 5800 ہو گئی۔ اسکولوں میں بچوں کو پڑھانے کے لیے اساتذہ کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ سب سے زیادہ 2650 پرائمری اسکول ٹیچرز کی سیٹیں خالی ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی کمی کے باعث بچوں کی پڑھائی بھی متاثر ہونے لگی۔ اس حوالے سے سی او ایجوکیشن کاشف ضیاء کہتے ہیں، حکومت کو ڈیمانڈ بھجوا دی، امید ہے جلد اساتذہ کی بھرتیاں ہو جائیں گی۔ الحمدللہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کافی ساری اس کے اندر ایفرٹس ہوئیں، پازیٹیو جس کا نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری انرولمنٹ بھی کافی بہتر ہو گئی، مسنگ فیسلٹیز بھی نہ ہونے کے برابر ہیں ہماری اب۔ باقی ہمیشہ سے گنجائش رہتی ہے اور آئندہ سے اس پہ پلاننگ چل رہی ہے، مزید اس کو بہتر کریں گے ہم۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے سرکاری کالجز میں اساتذہ کی قلت برقرار، 556 اسامیوں میں سے 363 سیٹوں پر اساتذہ تعینات۔ 16 سرکاری کالجز میں 193 اسامیہ سیٹیں اساتذہ کی تعیناتی کی منتظر ہیں۔ ضلع کے سرکاری کالجز میں 400 بچوں کے لیے صرف ایک پروفیسر موجود ہے۔ گورنمنٹ پالیسی کے مطابق آرٹس گروپ میں 120 جبکہ سائنس گروپ میں 80 طلباء کے لیے ایک پروفیسر کا ہونا ضروری ہے۔ بہترین انفراسٹرکچر ہونے کے باوجود اساتذہ کی کمی سے سرکاری کالجز کی تعلیمی معیار گرنے لگا۔ والدین بچوں کی تعلیم کے لیے نجی اداروں کا رخ کرنے پر مجبور ہیں۔ اسکول سربراہان اور والدین نے پنجاب حکومت سے تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی فوری بھرتیاں کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چنگچی رکشہ کو قانونی حیثیت ملے گی، 3 ویلر کے طور پر رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ فٹنس سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد ایکسائز سے رجسٹریشن نمبر حاصل کیا جا سکے گا۔ ندوی نے چنگچی رکشہ کو قانونی حیثیت دینے کے لیے موٹر وہیکل رولز 1969 میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں چلنے والی موٹر سائیکل رکشوں کو 3 ویلر کے طور پر رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ رجسٹریشن کے لیے ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو اسپیشل اتھارٹی کا درجہ دیا جائے گا۔ موٹر سائیکل رکشے کو سائز اور ڈیزائن کے مطابق تبدیلی کے لیے 4 ماہ دیے جائیں گے۔ 4 ماہ بعد فٹنس سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کے 34ویں اجلاس میں ہوئے۔ رجسٹریشن کا عمل آسان ترین اور فارم اردو میں شائع کرنے کی ہدایت کر دی۔ کی 18 بڑی سڑکوں کی انفراسٹرکچر کو مستقل طور پر محفوظ بنانے کی منظوری۔ سڑکوں سے حاصل ٹول ٹیکس متعلقہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت پر خرچ ہوگا۔ پولیس رولز کی ذیلی شکوں میں بھی ترامیم کر دی گئی۔ پولیس مینجمنٹ پے اسکیل 2023 وفاقی حکومت کے برابر کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس میں صوبائی وزراء، مشیران، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، آئی جی، ایڈوکیٹ جنرل، سینئر ممبر BOR، چیئرمین PND اور متعلقہ محکموں کے سیکرٹریز بھی شریک ہوئے۔ نگراں حکومت نے MP1، MP2 اور MP3 پے اسکیل کے لیے تنخواہ میں اضافہ کر دیا۔ سرکاری محکموں میں سرکاری افسران کی تنخواہوں میں وفاق کی طرز پر اضافہ کیا گیا۔ MP1 اسکیل پر ماہانہ تنخواہ 7 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دی گئی۔ MP2 اسکیل پر افسران کی تنخواہ 4 لاکھ سے 8 لاکھ کر دی گئی۔ MP3 اسکیل پر تنخواہ 3 لاکھ سے 6 لاکھ روپے تک بڑھا دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عوام دوست اقدام، گھر بیٹھے آن لائن لرننگ لائسنس بنوائیں۔ لرننگ لائسنس کی آن لائن اپلیکیشن کا افتتاح کر دیا گیا۔ فیصل آباد کے تمام تھانوں کے فرنٹ ڈیسک پر بھی لرننگ لائسنس کی سہولت فراہم کر دی گئی۔ حکومت پنجاب شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے سرگرم، فیصل آباد سمیت پنجاب کے تمام تھانوں میں فرنٹ ڈیسک پر لرننگ لائسنس کی سہولت فراہم کر دی گئی۔ فیصل آباد کے 44 تھانوں اور 4 چوکیوں سے شہری لرننگ لائسنس بنوا سکیں گے۔ فرنٹ ڈیسک پر لرننگ لائسنس کی سہولت صبح 8 بجے سے رات 12 بجے تک دستیاب ہوگی۔ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والوں کے لیے ایک اور خوشخبری، شہریوں کو آن لائن لرننگ لائسنس کی سہولت بھی فراہم کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لرننگ لائسنس کی آن لائن اپلیکیشن کا افتتاح کر دیا۔ فرنٹ ڈیسک عملے کو لرننگ لائسنس کے لیے لاگ ان ID فراہم کر دی گئی۔ لائسنس لازمی قرار دینے اور فیس بڑھنے کی خبر پر لرننگ لائسنس بنانے کے خواہشمند شہریوں کی رش میں اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ مہنگائی کے ستائش شہریوں کی جیبوں پر کروڑوں کا ڈاکہ، ٹریفک پولیس کی 2 نمبری کا پول کھل گیا۔ پاکستان پوسٹل سروسز سے 40 روپے کا فی لائسنس ہوم ڈیلیوری کا معاہدہ، شہریوں سے 180 روپے وصول۔ صرف فیصل آباد کے شہریوں سے 2.25 کروڑ روپے سے زائد نکلوا لیے گئے۔ کا معاہدہ نجی کمپنی سے ختم کر کے پاکستان پوسٹل سروس کے ساتھ کیا گیا۔ پاکستان پوسٹل سروس سے 40 روپے فی لائسنس ہوم ڈیلیوری کا معاہدہ، جبکہ ٹریفک پولیس کوریئر کمپنی کے نام پر شہریوں سے 180 روپے وصول کر رہی ہے۔ کوریئر کمپنی کے نام پر لائسنس ڈیلیور کرنے کے لیے شہری سے 180 روپے وصول کیے جاتے تھے۔ فیصل آباد میں شہریوں سے 2 سال میں 1 کروڑ 85 لاکھ روپے، جبکہ پنجاب بھر میں 19 کروڑ روپے زائد وصول کیے گئے۔ سرکاری کوریئر کمپنی سے معاہدے کے باوجود شہریوں کے لیے فیس میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے ٹریفک پولیس کے عوام کی جیبوں پر کروڑ روپے کے ڈاکے کی انکوائری، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین ایمان علی کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔